أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور برادران اسلام، ابھی جن ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ اور اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں بہت سے حادثے پیش آئے. رسول اللہ کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ دین سے مکر گئے، مرتد ہو گئے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. پھر عمر بن خطاب کے دور خلافت میں انہیں شہید کیا گیا. عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا. علی بن ابی طالب کو شہید کیا گیا. پھر علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں دو بڑی جنگیں مسلمانوں میں ہوئی، جسے جنگ جمل، جنگ صفین کہا جاتا ہے. المہم بہت سے حادثات پیش آئے. انہی میں سے ایک بہت بڑا حادثہ جس کی گونج اب تک ہمیں سنائی دیتی ہے، وہ شہادت حسین کا واقعہ ہے. محترم سامعین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے بڑے محبوب اور چہیتے تھے. خلافت بنی امیہ جب شروع ہوئی، پھر خلافت بنی امیہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا گیا. تو یزید کے دور خلافت میں جہاں بہت سے حادثات پیش آئے، ان میں ایک بہت بڑا حادثہ اور ایک غمگین حادثہ اور دلوں کو رلا دینے والا حادثہ شہادت حسین کا حادثہ ہے، جو اسی ماہ محرم میں پیش آیا تھا. محترم سامعین، مذہب اسلام میں یا مذہب اسلام کے تعلق سے یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ سے متعلق جو باتیں یا جو نظریات اور عقائد ہمیں رکھنے ہیں، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں مسلم حقائق اور ثابت شدہ روایت کی روشنی میں رکھنا ہے، نہ کہ جذباتی باتوں، جذباتی نعروں یا رلا دینے والی تقریروں کو بنیاد بنا کر رکھی جائیں. افسوس کی بات ہے کہ جہاں مذہب اسلام میں دین میں بہت سی ایجادات کی گئیں، بہت سی موضوع روایت کو گھڑا گیا، دین اسلام میں قرآنی آیات کی غلط توجیہ کی گئی، احادیث نبویہ کی غلط تحریف کی گئی، اس کا غلط معنی مفہوم پیش کیا گیا، اسی طرح شہادت حسین کے تعلق سے بھی بہت سی گمراہ کن باتیں، بہت سے غلط عقائد اور بہت سی غلط بیانیاں پیش کی گئیں. افسوس کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ انہی غلط روایت کو مانتا ہے اور اسی پر عقیدہ رکھتا ہوا رہا ہے، جس کی وجہ سے اہل سنہ والجماعہ کی بڑی ایک تعداد گمراہ کن نظریات میں شامل ہو چکی ہے. شہادت حسین کے تعلق سے بھی امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ بہت سے گمراہ کن افکار و خیالات پر جمع ہوا ہے. آئیے جانتے ہیں شہادت حسین کیا ہے اور حقائق کیا تھے اور کن حقائق کی روشنی میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہے. محترم سامعین، یزید جو معاویہ کے بیٹے تھے، ان کے دور خلافت میں کوفہ جو عراق کا علاقہ تھا، کوفہ اور بصرہ، وہاں کے لوگ یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر خط لکھنے لگے کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوفہ تشریف لائیں، آپ مدینہ چھوڑ دیں، کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ پر بیعت کر لیں گے. کوفہ میں کئی ہزار کی ایک جماعت ایسی ہے جو آپ کو چاہتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کو خلیفہ بنانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ فوراً مدینہ چلے آئیں. جب حسین کے پاس مختلف مسلسل لگاتار متعدد بار خطوط آنے لگے کوفہ والوں کی طرف سے، جس میں انہیں بلایا جا رہا تھا، خلیفہ بننے کی دعوت دی جا رہی تھی، ان پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا جا رہا تھا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کی دعوت کے مد نظر
مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا کوفہ کی طرف۔ صحیح سے روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یوم الترویہ 60 ہجری یعنی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیے۔ کبار صحابہ کرام عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، جابر، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمرو بن العاص، بہت سے صحابہ کرام نے روکنا چاہا کہ اے حسین، اے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز مت جائیں، کوفہ کے لوگ بڑے غدار ہیں، کوفہ کے لوگ بڑے وعدہ خلاف ہیں، کوفہ کے لوگ بڑے غلط نظریات کے لوگ ہیں، آپ ہرگز مت جائیں۔ لیکن حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے بار بار بلاوا آ رہا ہے، میں جانا چاہوں گا۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حج هذه السنہ، دیکھیے آج یوم الترویہ ہے، کل سے حج شروع ہونے والا، آپ حج کر لیجئے۔ حج میں بہت سے حجاج آئیں گے، کوفہ کے لوگ بھی آئیں گے، آپ ان سے براہ راست باتیں سن لیجئے کہ کوفہ کے لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے۔ لیکن حسین نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں مدینے سے اپنے بیوی بچوں اور اپنے بھائی حسن کے بیوی بچوں اور عبداللہ بن جعفر اور عقیل، مسلم، ان تمام کی فیملی، ان تمام کے بیوی بچوں اور ان کے خادموں کے ساتھ کوفہ کی طرف نکلتے ہیں۔ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا عبداللہ بن زیاد ابن مرجانہ، اس کو جب پتا چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لا رہے ہیں اور کوفہ کے لوگ ان پر بیعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک مشہور آدمی حر بن یزید التمیمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ جا کر حسین کو روکو کہ وہ کوفہ نہ آئیں اور یہاں آ کر جو ہے حالات خراب نہ کریں۔ چنانچہ جیسے حسین سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے جس کا نام تھا، پوچھا کہ کون سا مقام ہے، کہا گیا کربلا۔ تو کہا کہ کربن و بلا، یہ مقام کربن و بلا، کرب کے معنی مصیبت، بلا کے معنی آزمائش، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے لیے مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں۔ پھر اس وقت آگے بڑھے، قادسیہ نامی مقام پر حر بن یزید جو عبداللہ بن زیاد کی طرف سے 1000 کی فوج لے کر آیا تھا، ملاقات ہوئی حسین سے۔ حر بن یزید نے جو ان کی بہت عزت کیا کرتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت طریقے سے سمجھایا کہ اے نواز رسول، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ نہ جائیں، آپ واپس مدینہ چلے جائیں، حالات ویسے نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ کئی ناحیوں سے حر بن یزید نے حسین کو سمجھایا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے کوفہ کی طرف جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زیاد نے 4000 کی اور فوج عامر بن سعد بن وقاص کی قیادت میں بھیجا، تو کل کربلا کے میدان میں 5000 کی فوج جمع ہو گئی۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جہاد کی نیت سے نہیں نکلے تھے، لڑائی کی نیت سے بھی نہیں نکلے تھے، ان کے ساتھ ان کا قافلہ، ان کے خاندان والے، بیویاں، ان کی عورتیں، بچے وغیرہ تھے، دیکھا کہ 5000 کا قافلہ ہے اور وہ لڑائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور دیکھا کہ حسین نے دیکھا کہ لڑائی کی طاقت نہیں ہے اور لڑنا اچھی بات بھی نہیں ہے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں رکھی عبداللہ بن زیاد کے سامنے کہ انہیں یا تو واپس مدینے جانے دیا جائے، میں مدینہ چلا جاؤں گا، واپس چلا جاؤں گا، یا نہیں تو مجھے یزید کے پاس جو شام میں دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں دارالحکومت پہ، ان سے ملنے کے لیے دیا جائے، ہم لوگ وہاں چلے جائیں گے، یا نہیں تو کم سے کم بتاؤ مسلمان کہاں کہاں جہاد کر رہے ہیں، میں جہاد کے لیے جاتا ہوں، جہاد پہ جا کے جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں گا۔ 3 آپشن، 3 باتیں رکھی یزید کی فوج کے سامنے، 3 باتیں رکھی، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، یا نہیں تو کوفہ سے آگے بڑھتے ہوئے دمشق جانے دیا جائے یزید کے پاس جو سب پورے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، یا نہیں تو مجھے جہاد کو جانے دیا جائے۔ لیکن عبداللہ بن زیاد کی فوج نے مانا نہیں۔ اس کے بعد دونوں لوگ لڑائی پر تیار ہوئے۔ شمر دل جوشن اور زرع بن شریک نامی ان 2 بدبختوں نے حسین بن علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ ان کے خانوادے کے آل بیت کے کل اور 16 لوگ شہید ہوئے۔ جتنے لوگ مدینے سے آئے تھے، جتنا قافلہ آیا تھا حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کل 17 لوگ جو ہے اس میدان میں مارے گئے۔ لہٰذا 10 محرم سن 61 ہجری کو شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا۔ محترم سامعین، تاریخ اتنی ہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں ہم لوگ
کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے میں اس وقت کے خلیفہ یزید کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ نہ ہی یزید نے حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا، نہ ہی یزید نے حسین کی موت پر، حسین کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی یزید نے حسین کے قاتلین کو انعامات سے نوازا، جیسا کہ لوگ دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے دشمن کو مارنے والوں کو انعامات دیا کرتے ہیں۔ بلکہ جیسے یزید کو پتا چلا کہ حسین شہید کر دیے گئے ہیں، وہ بہت رویا، یہاں تک کہ اس کے آنسو نکل گئے۔ پھر اس نے روتے روتے کہا کہ میں جو ہے یزید کی شہادت کے بغیر، ان کے قتل کے بغیر بھی ان سے راضی ہو جاتا، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں وہاں پر ہوتا چشم پوشی سے کام لیتا، حسین کو معاف کر کے بھیج دیتا۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے یزید نے حسین کے قتل کے ذمہ دار عبداللہ بن زیاد کو حسین کی قصاص میں قتل بھی کروا دیا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ حسین کے قتل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کے، آل رسول کے، آل بیت کے کل 17 افراد کے قتل میں حسین کا کوئی ہاتھ، یزید کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا، کوفہ اور دمشق، شام کا جو علاقہ تھا ڈماسکس، ان میں تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور نہ ہی یزید نے جو حکم دیا تھا، نہ ہی یزید نے کوئی کارروائی کی تھی۔ تو یہ کچھ حقائق تھے۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے شروع خطبے میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت محمدیہ میں بہت سے حادثات پیش آئے، بہت سے حادثات میں صحابہ کرام شہید کیے گئے، بہت سے حادثات میں صحابہ کرام آپس میں جنگیں بھی کیے، جنگ جمل، جنگ صفین، لیکن وہ سب صحابہ کرام کے اجتہادی نظریات تھے، اجتہادات تھے۔ تو لہذا ایک مسلمان کو شہادت حسین کے تعلق سے بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں محترم سامعین کہ مذہب اسلام میں اسلام کی خاطر ہزاروں صحابہ کرام نے شہادت پیش کی ہے۔ شروع اسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے لے کر مکے کا 13 سالہ دور، مدینے کا 10 سالہ دور، خلافت راشدہ کے 30 سال، اس کے بعد بھی پہلی صدی ہجری تک صحابہ کرام نے ہزاروں صحابہ کرام اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں۔ شروع اسلام میں عمار بن یاسر کا گھرانہ، اسلام کے سب سے پہلی شہیدہ وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، عمار بن یاسر کی والدہ۔ پھر مکی دور میں، مدنی دور میں غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید کیے گئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے اسلام کی خاطر، عبداللہ بن جعفر شہید کیے گئے، اور اسی محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفۃ المؤمنین عمر بن خطاب کی شہادت پیش آئی۔ اسلام کی خاطر لا تعداد صحابہ کرام نے قربانی پیش کی ہے، شہادت پیش کی، اپنی جان اسلام کے حوالے کی ہے۔ لیکن تمام صحابہ کرام کی شہادت کو چھوڑ کر کسی ایک صحابی کی شہادت پر اتنا زیادہ واویلا مچانا، افسوس کرنا، ماتم کرنا، اس کی تعلق سے جلسے جلوس کی محفلیں منعقد کرنا، اپنے گال پیٹنا، اپنے کپڑے نوچ لینا، ماتم کی محفلیں منعقد کرنا، خون خرابہ کرنا، یاد رکھیے یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پیٹتا ہے یا اپنے کپڑوں کو نوچتا ہے یا جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام کی شہادت کو نظر انداز کرتے ہوئے، بھولتے ہوئے، کسی ایک صحابی کی شہادت پر اتنا زیادہ واویلا مچانا، ہنگامہ کرنا، خونی کھیل کھیلنا اور ماتم کرنا، ماتم محفلیں منعقد کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا اسلام کی خاطر صرف اکیلے حسین نے شہادت پیش کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا دوسرے صحابہ کرام انہوں نے قربانیاں پیش نہیں کی تھی؟ تو محترم سامعین، 10 محرم کو عموماً دنیا کا جاہل طبقہ، اسلام کا نام لیوا دنیا کا جاہل طبقہ جو کچھ حرکتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے کفر و اسلام میں کچھ فرق ہمیں نظر نہیں آتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، یہ دشمنان اسلام کی چال ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان صحیح اسلام پر عمل نہ کریں، دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان صحیح اسلام سے ہٹ جائیں، دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان اسلام کے نام پر بدعات، خرافات، شیطانی حرکات، شیطانی عمل مبتلا رہے، اور افسوس کہ امت مسلمہ دین کے نام پر، جذبات کے نام پر یہ سارے کام کرے جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں محترم سامعین،
کسی بھی ناحیے سے شہادت حسین پر ماتم منانا، یہ سب ناجائز چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح 10 محرم جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی مشہور و معروف دن ہے، یہ 10 محرم کی تاریخ شہادت حسین سے چلی نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس کا تعلق تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ ھذا یوم نجانا اللہ فیہ موسیٰ من فرعون، یہ وہ دن ہے 10 محرم کا دن جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بموسیٰ منکم، تم لوگ آج روزہ رکھ رہے ہو 10 محرم کو، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ روزہ رکھیں۔ تو 10 محرم کو ہمیں روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کو ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے ظالم و جابر اور مستبد بادشاہ سے، دنیا کے ایک طاغوت حکمران سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا۔ یہ وہ ظالم حکمران تھا جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن مسلمان صحیح اسلام پر عمل کرنے کے بجائے، صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے 10 محرم کو ماتم کا دن، 10 محرم کو افسوس کا دن، اور اس دن سیاہ کپڑے پہننا، اور محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا، محرم کے مہینے میں خوشیوں کا اہتمام نہ کرنا، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، خریداری نہ کرنا، گھر نہ بنانا، یہ ساری چیزیں محرم سے جوڑ کر کے کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں ماتم صرف 3 دن جائز ہے، 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا میں جائز نہیں ہے۔ اور حسین کی شہادت کو ہوئے 1390 سال ہو چکے ہیں، تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، اور اب تک بھی مسلمان ہر سال 10 محرم کو ان کا ماتم کرتے ہوئے آئے۔ یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں محترم سامعین، 10 محرم کو ہمارے مسلم سماج میں اور بہت سی بدعات و خرافات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے 10 محرم کے دن لوگ بہت سے عقیدے رکھتے ہیں۔ 10 محرم کو عوام الناس میں شربت پلایا جائے، 10 محرم کو خصوصی سے سرما لگایا جائے، اور 10 محرم کو لوگوں کے اندر شراب تقسیم کی جائے، جوس اور شربت تقسیم کیا جائے۔ اور اسی طرح 10 محرم کے دن لوگوں کے بہت سے عقیدے ہیں، 10 محرم کے تعلق سے لوگوں کے بہت سے عقیدے ہیں جو انبیاء کرام سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے طوفان کو ختم کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر 10 محرم کو آ کر رک گئی تھی۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو ہی آگ سے نجات دی تھی جس آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی قوم سے 10 محرم کو عذاب اٹھا لیا تھا۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا نصیب کی تھی، اور 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر فتح حاصل کرائی تھی۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ 10 محرم سے انبیاء کرام کی مصیبتوں کے خاتمے کو جوڑنا کہ فلاں نبی کی بینائی واپس آئی، فلاں نبی کو آگ سے بچا لیا گیا 10 محرم کے دن، یہ کسی بھی اسلامی تاریخ ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح سند ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہے تورات و انجیل میں جو ان مذہب کے ماننے والوں سے متعلق ہیں۔ 10 محرم کے لیے ہمارے لیے 2 ہی باتیں ہیں۔ 10 محرم جب آتا ہے ہم عاشورے کا روزہ رکھیں، جس کے تعلق رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور ہم سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا۔ اور 10 محرم کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حسین کی شہادت ہوئی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کا حصہ ہے، اور اسلام کی خاطر جس طرح حسین شہید ہوئے تھے ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھیں ایک بہت بڑی مصیبت امت کے لیے، ایک بہت بڑی آزمائش امت کے لیے، لیکن ایک مسلمان کے لیے کہا گیا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب کسی مصیبت کے تعلق سے ہم لوگ دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لیکن کسی خاص واقعے کو کسی خاص واقعے سے جوڑ کر اس کی تعلق سے عقیدہ رکھتے ہوئے جانا اور باطل نظریات پر چلنا، دشمنان اسلام کی ترتیب دیے ہوئے، دشمنان اسلام کی طرف سے بنائی ہوئی پلاننگ، ان کے منصوبوں پر چلتے رہنا، یہ اسلام مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے۔ محترم سامعین، ہمارا دشمن
جو مختلف مذاہب کی شکل میں ہے. سب سے بڑا تو ہمارا دشمن شیطان ہے. ہمارا دشمن شیطان اور جو اس کے مختلف چیلے ہیں اور مختلف ادیان باطلہ کے ماننے والے، مختلف باطل ادیان کے جو سرکردہ ذمہ داران ہیں دنیا بھر میں، ان کا سب سے بڑا نظریہ یہی ہے، سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مسلمان اسلام پر نہ رہے، مسلمان صحیح اسلام پر نہ رہے، مسلمان صحیح عقیدے پر نہ رہے. مسلمان وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کے نام پر کفر بھی کرے، شرک بھی کرے، شیطانی حرکتیں بھی کرے، باطل کام بھی کرے، اور وہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سے باطل کاموں کو بڑھا چڑھا کر جذباتی نعروں کی صورت پیش کیا کرتے ہیں تاکہ مسلمان انہیں دین کا حصہ سمجھ کر کیا کریں. یاد رکھیں محترم سامعین، 10 محرم کو یہ ماتم منانا، ان سارے غلط عقائد کا رکھنا ایک مسلمان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. پھر محترم سامعین، 10 محرم جب آتا ہے، محرم کا مہینہ جب آتا ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ایک سال ہمارا ختم ہوا ہے، ہجری سال کا اختتام ہوا ہے اور نئے ہجری سال کی ابتدا ہوئی ہے. ایک مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کی عمر کا ایک سال ختم ہو گیا ہے اور وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. اور محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور تمام مسلمان اور ہمارے آل اولاد ہجری تاریخ کا اہتمام کیا کریں. جس طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ انگریزی تاریخ آج اگست کا مہینہ ہے، فلاں تاریخ ہے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم ہجری تاریخ کا اہتمام کریں کہ کون سا سال چل رہا ہے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، ہجری کون سی تاریخ ہے. ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے. پھر محترم سامعین، ان عاشورے کے ایام میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ مسلمان کسی بھی عبادت کے اندر بھی یہود و نصارہ سے مشابہت نہ رکھا کریں. 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے، آپ نے بھی رکھا، لیکن یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمنا ظاہر کی کہ کیا کہ لو کنت فی العام القادم لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 ذی الحجہ کا بھی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ مشابہت نہ ہو جائے. تو 10 محرم کا روزہ، عاشورے کا روزہ رکھنا وہ تو ہمارے لیے ضروری بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ سے، یہودیوں سے مخالفت کے لیے ہمیں 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھنا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت بھی ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین، صحیح ابن خزیمہ کی بھی روایت ابن عباس سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو عاشورے کے روزے کے 3 طریقے ہیں، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، دوسرا 9 یا 10 کا روزہ رکھنا، اور تیسرا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا. تو محترم سامعین، یہ کچھ باتیں تھیں جو شہادت محرم سے متعلق ہیں. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ صحیح اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے. امت مسلمہ صحیح اسلامی تعلیمات، صحیح عقائد، صحیح نظریات اور صحیح اسلامی تہذیب اور صحیح طرز زندگی سے دور ہوتی جا رہی ہے. اس کے بہت سے اسباب ہیں. ایک تو دین سے دوری، دوسرا علم اور اہل علم سے دوری، اور تیسرا دنیا طلبی میں اتنے آگے آ گئے ہیں کہ صحیح اور غلط اسلام کو پہچاننے کی تمیز بھی نہیں رہ گئی. اور چوتھی بات یہ کہ امت مسلمہ صحیح اسلام اور غلط اسلام میں فرق نہیں کر پا رہی ہے. دین کے نام پر جو بھی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں اسے قبول کر لیا کرتے ہیں، دین کے نام پر جو بھی کہا جاتا ہے اسے قبول کر لیا کرتے ہیں، فرق نہیں کیا کرتے کہ کون سی معلومات صحیح ہیں، کون سی معلومات غلط ہیں. اسلامی تاریخ میں جہاں بہت سے حقائق کو، بہت سے مسلمات کو، بہت سے تاریخی واقعات کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا، ان میں شہادت حسین کا واقعہ سب سے اوپر ہے، سر فہرست ہے، جس میں تاریخی واقعات کو غلط انداز سے پیش کیا گیا، توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. خلافت بنی امیہ کو کافر کہا گیا، یزید پر لعن طعن کیا گیا، یزید کو کافر کہا گیا. یاد رکھیں محترم سامعین، یزید وہ ایک خلیفہ تھے، معاویہ کے بیٹے تھے، وہ ایک عام انسان تھے، ان کی اچھائیاں بھی ہیں، ان کی برائیاں بھی ہیں. لیکن یزید کو زندگی بھر کے لیے گالی دینا، یزید کو زندگی بھر کے لیے لعن طعن کرنا اور یزید کو قتل حسین کے لیے مورد الزام ٹھہرانا، الزام لگانا، یہ بالکل غلط ہے. جبکہ ہمیں پتہ چلتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے کہ قتل حسین سے یزید کا سر منہ بھی تعلق نہیں ہے.
نہ انہوں نے حکم دیا، نہ ان کی وفات پر شہادت پر خوش ہوئے، نہ ہی انہوں نے جو ہے انعام و اکرام دیا ان کے قاتلین کو، بلکہ روئے، افسوس کا اظہار کیا اور ابن مرجانہ کو قصاص میں قتل بھی کروا دیا، اور جو آل بیت کے لوگ بچے کچے رہ گئے تھے انہیں پورے عزت و احترام کے ساتھ پوری حفاظت کے ساتھ عورتوں کو مدینے تک پہنچایا، سب کچھ کیا انہوں نے۔ لیکن یزید کو لعن طعن کرنا یہ ناجائز ہے، بلکہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے جس سے یزید کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اول جیش یغزو القسطنطنیہ مغفور لہم، اول جیش یغزو قسطنطنیہ مغفور لہم، وہ سب سے پہلی فوج، مسلمانوں کو سب سے پہلا دستہ، فوجی دستہ جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے، رومیوں سے لڑنے کے لیے، عیسائیوں سے لڑنے کے لیے، ان تمام کی مغفرت کر دی گئی ہے، وہ تمام کی تمام مغفرت یافتہ ہیں۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخ میں بتاتی ہے کہ قسطنطنیہ کی جو جنگ ہوئی تھی اور مسلمان کو جو فوجی دستہ گیا تھا، اس کی سربراہی، اس کے کمانڈر، اس کے سپہ سالار کون تھے؟ یزید تھے۔ مانا کہ یزید کی خرابیاں بھی ہیں، یزید کی کچھ برائیاں بھی ہیں، لیکن شہادت حسین سے یزید کو جوڑ کر زندگی بھر کے لیے لعن طعن کرنا یہ غلط بات ہے۔ محترم سامعین، دین اسلام کو صحیح طریقے سے حاصل کریں، دینی معلومات صحیح طریقے سے حاصل کریں، اور دین کے تعلق سے جو بھی کہا سنا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کے بجائے اچھی طرح اہل علم سے تحقیق کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم لینے، صحیح علم سیکھنے، صحیح لوگوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات، خرافات، غلط عقائد، باطل نظریات سے اللہ تعالیٰ تمام حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، محترم سامعین، میں اکثر خطبات جماعت میں کہتا رہتا ہوں کہ جمعے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، جمعے کے آداب ہوا کرتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلا ادب جمعے کی نماز کو جلدی آنا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی سے زائد آبادی، آدھے سے زائد مصلی وہ خطبہ شروع ہونے کے کافی دیر سے آتے ہیں، ایک بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ ایمان کی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق جیسے خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے، سارے فرشتے، رحمت کے فرشتے اپنا دفتر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو بعد میں آنے والوں کا نام اس لسٹ میں، فہرست میں لکھا نہیں جاتا ہے، جو بہت بڑی محرومی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ساتھی آتے ہیں اور بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، سلیق الغطفانی آئے اور آ کر ایسے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اصلیت رکعتین، تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا قم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ہی انہیں اٹھا کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں فرمایا وتجوز بینہما، ہلکی پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین، تم میں سے جو کوئی مسجد کو آئے 2 رکعت نماز پڑھے بغیر ہرگز نہ بیٹھے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہم نے دیکھا ہے ابھی، وہ اکثر آتی ہے اور اگر ایسے ہی بیٹھ جایا کرتی ہے۔ اس بات کا اہتمام کیا کریں کہ جمعے کو پورے آداب کے ساتھ استعمال کیا کریں، جمعے کے پورے آداب رکھا کریں، پورے آداب کا اہتمام کیا کریں تاکہ جمعے کی برکتیں اور مبارک ساعتیں ہمیں نصیب ہو سکیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ وبارک اللهم علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمني ورحمكم الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔